باب الصلاۃ من الایمان، یہ باب ہے کہ نماز ایمان کے حصے میں سے ہے۔ امام بخاری اپنی تائید میں، اپنے موقف اور مقصود کی تائید میں حدیث پاک لے کر آ رہے ہیں جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا جز اعمال بھی ہے، لیکن ہمارے نزدیک اعمال کا جز نہیں ہے، اعمال جو ہے ایمان کا جز نہیں ہے۔ ہاں، کمال ایمان کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے، استکمال ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے، کمال ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت کا قول ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم عند المسجد، کہ اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے، یعنی تمہاری نمازوں کو بیت المقدس کی طرف پھیر دے۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ سنیے۔ میرے نبی علیہ السلام جب ہجرت فرمائے اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام اس وقت تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ روایت میں ہے کہ 16 مہینہ یا 17 مہینہ، 16 مہینہ یا السلام ورحمۃ اللہ، روایتوں میں آیا ہے کہ 16 مہینہ یا 17 مہینہ۔ 16 یا 17 مہینے میں جو تطبیق دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے 17ویں مہینے کے کچھ دنوں کو جوڑا ہے تو اسے 17 کہہ دیا اغلب کے حوالے سے، اور جن لوگوں نے چھوڑ دیا ان دنوں کو ان لوگوں نے 16 کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اکثر کے اعتبار سے تو اس لیے 16 یا 17 مہینہ کہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دل میں خواہش تھی کہ قبلہ میرا کعبۃ اللہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کعبۃ اللہ۔ یہودی بھی بہت خوش تھے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، لیکن قبلہ ان کا وہی ہے جو ہم لوگوں کا تھا، یہ جب وہ اندر خوش تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہو جائے، اور کبھی کبھی اس خواہش کو پورا کروانے کے لیے بولتے نہیں تھے حضور، لیکن دل میں یہ ارادہ اور خیال گزرتا تھا تو آنکھیں اوپر اٹھاتے تھے کہ مولا اس پر بھی کچھ فیصلہ آ جائے، ہے نا۔ قرآن عظیم نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ کیا فرمایا اللہ نے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ آیت کریمہ ہے کہ آپ کا اے محبوب بار بار آنکھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ حضور ہم جانتے ہیں کہ پھر آج آپ جو خواہش ہے وہ پورا کر ہی لیجئے اور اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کریں۔ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ عصر کی نماز تھی، ابھی بھی مسجد قبلتین ہے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، حکم آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت میں اپنے چہرے کو پھیر لیا، کدھر؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ کعبۃ اللہ کی۔ تو ظاہر سی بات ہے بیت المقدس ہے شمال میں اور کعبۃ اللہ ہے جنوب میں، تو شمال سے جنوب کی طرف آئے۔ آپ تھوڑا غور کیجئے، تو چہرہ تو صرف پھیرنے سے کام نہیں چلے گا، پورا گھوم کر کے آنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ السلام گھوم کر کے جب تشریف لائے جنوب کی طرف، تو جو آگے کی صفیں تھی وہ بھی پیچھے سے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام چلے نماز میں، صحابہ بھی چلے نماز میں، چلنا یہ عمل کثیر ہے، عمل قلیل نہیں ہے، عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ عمل کثیر امتی کے لیے، نبی کے لیے، اس کے لیے امتی کے لیے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز
کہ جو نبی کی اقتداء میں جو ہو وہ عمل کثیر نہیں، جیسے حضرت ابو بکر کا پیچھے آنا، صحابہ کا ہاتھ بجانا، نہیں سمجھے، صحابہ کا حضور کے لیے راستہ نماز کی حالت میں خالی کرنا، تو جو چیز حضور کی موجودگی میں ہو وہ عمل قلیلی ہے، کثیر نہیں ہے، اور عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عمل ہوا ہے، کہ اللہ رب العزت نے عین نماز کی حالت میں حکم دے دیا کہ آپ اپنے چہرے کو کدھر پھیر لیں، قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف پھیر لیں، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا فی الفور ضروری۔ کیا اللہ جانتا نہیں تھا کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ گویا اللہ رب العزت کا جو حکم تھا اس پر عمل کرنے کے لیے اگرچہ عمل کثیر کیوں نہ ہو وہ بھی اس نماز میں جائز۔ چوتھی چیز، اس وقت تک کہ نماز میں بولنا، چالنا، چلنا، پھرنا، سمجھے، بات کرنا سب جائز تھا، یہ چیزیں بعد میں منع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے کر کے چیزیں منع ہوئی ہیں، جس طرح شراب اول فرصت میں منع نہیں ہوئی، دھیرے دھیرے کئی مراحل میں یہ شراب حرام ہوئی ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی شروع میں بول چال کی اجازت تھی، دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت تھی، نہیں سمجھے، بعد میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت پہ یہ چیزیں ناجائز قرار دی کہ نماز جب اللہ نے خود فرما دیا وقوموا للہ قانتین کہ اللہ کے لیے ایک دم مؤدب ہو کے کھڑے رہو، اس آیت کریمہ کے بعد بول چال اور جو ہے دیکھنا دائیں بائیں سب کیا ہے، بلکہ آمین زور سے کہنا بھی نہ جائے، بلکہ آمین زور سے کہنا بھی کیا ہو گیا، نہ جائے۔ اب اس میں ایک چیز آ رہی ہے، ایک عبارت ہے کہ کان اول ما قادما مدینہ نزل علی ازدادہ او قال اخوالہ، ٹھیک ہے، ازداد کا معنی بھی کیا ہے، باپ دادا، اور اخوال کا معنی بھی کیا ہے، ماموں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو کہاں اترے، کہاں قیام فرمایا، یہی تو مشہور ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، کہاں، لیکن اس حدیث پاک میں کیا ہے کہ حضور اپنے ددھیال یا ننیحال، ازداد سے مراد یا ننیحال، اپنے ننیحال میں اترے یا پھر اپنے ماموں کے پاس اترے، تو ماموں بھی ننیحال ہی ہوا، یہ الفاظ کا فرق ہے، شک راوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ آپ غور کریں تو حضرت آمنہ یہ بنو زہرہ سے تھی، اور بنو زہرہ قریش کا ایک قبیلہ ہے، اور قریشی حضرات کہاں ہیں، مکہ میں ہیں، کہاں ہیں، مکہ میں ہیں، تو اس اعتبار سے ننیحال تو آپ کا کیا ہوا، حضور کا مکہ ہی ہوا، تو پھر ننیحال کیسے کہہ دیے اور ماموں کے پاس اترے ایسا کیسے کہہ دیے؟ اس کے کئی جوابات ہیں، اس کا سب سے پہلا اور بہتر جواب یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک گزرے ہیں حضرت ہاشم، کون؟ حضرت ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں سلمہ نامی ایک عورت سے ہوئی، اس سے، اور حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کی اولادوں میں 10 اولادیں ہیں، ان میں ایک نام ہے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضور علیہ السلام، والد گرامی ہے حضور علیہ السلام، کبھی تو کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، بات ہے سمجھ۔ تو کہا کہ چونکہ آپ کے آباء و اجداد میں جو حضرت ہاشم ہیں ان کی شادی ہوئی تھی کہاں، حضرت سلمہ سے مدینہ میں، جو مدینہ کی رہنے والی تھی، تو اس اعتبار سے آپ کو کہہ دیا کہ آپ ننیحال میں اترے، کیونکہ باپ کا ننیحال ہے تو سمجھیے کہ بیٹے کا بھی ننیحال۔ دوسری چیز، ماموں کے پاس اترے تو حضرت ابو ایوب انصاری یہ آپ کے ننیحال کے لوگوں میں سے تھے، نہیں سمجھے، ننیحال کے افراد میں سے تھے، تو ننیحال کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اکثر کیا ہوتے ہیں، ماموں ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت ابو ایوب کے بارے میں جو مشہور ہے اس کا اس حدیث سے کوئی تضاد
نہیں. بات ہے سن. چلیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز ایمان کے حصے سے ہے. وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ رب العزت ان تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا. یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی بیت المقدس کی طرف تمہاری نماز گھوم کر پڑھنا. اچھا ایک چیز اور رہ گئی، اس کو بھی سنیے. جب بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف صحابہ نے اور حضور علیہ السلام نے اب تحویل کبریٰ فرمائی، تو اب بعض مومنین کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہوا کہ جو لوگ اس وقت انتقال کیے جبکہ وہ قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس. تو اب اس کے ایمان کا یعنی عمل کا معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھے تھے بیت المقدس کی طرف گھوم کر اور اسے اپنا قبلہ سمجھ کر، تو پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ گویا ایمان سے مراد کیا ہے؟ اعمال ہے. اور یہی کہنا چاہ رہے ہیں امام شافعی کہ ایمان کا جز اعمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر ایمان کہہ کے مراد کیا لیا ہے؟ اعمال. مراد کیا لیا ہے؟ تو ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ کہ جزو ایمان نہیں ہے، استکمال ایمان یا کمال ایمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تب حضور علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی اور اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ نہ سمجھو کہ اس کے اعمال بیکار ہو گئے. ایسا نہیں ہے، ان کے اعمال بھی مقبول ہیں. ان کے اعمال بھی کیا ہے؟ مقبول. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان اول ما قدم المدینہ نزل على ازداده. حضرت براء ابن عازب ہے. کون ہے؟ حضرت براء ابن عازب. وہ روایت کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہلی بار تشریف لائے تو اپنے ننھیال میں اترے. نزل علی ازدادہ، اپنے ننھیال میں اترے. او قال، یا شک راوی ہے، یا فرمایا کہ اخوالہ من الانصار، اپنے انصاری ماموں کے درمیان اترے. وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شہرًا او 17 شہرًا. اور حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے حضور جب پڑھے تو صحابہ بھی پڑھے ہوں گے. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ. اچھا البیت سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ. بیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کعبۃ اللہ. اور حضور علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، حضور کو پسند تھا، مطلب یہ خواہش تھی حضور کی کہ ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بیت اللہ شریف. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ. اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی نماز عصر اس کی طرف پڑھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو وہ کون سی نماز تھی؟ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ. اور حضور کے پیچھے ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی. وَهُمْ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ. تو ایک صحابی نکلے وہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تو پھر آپ گزرے ایسی مسجد والوں پر کہ جو نماز پڑھ کی حالت میں تھے، رکوع میں کی حالت میں تھے نماز کے. ہے نا، رکوع بول کے پوری نماز ہی مراد لیتے ہیں، تسمیۃ الجز باسم الکل. فقال، اب اس بات ہے یہاں حضور مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور بھی مساجد ہیں اگل بغل میں. تو جب یہ گزرے تو دیکھا کہ سارے لوگ کدھر؟ بیت المقدس کی طرف. تو آپ نے انہیں خبر دی. فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ میں نے نماز پڑھی ہے. لقد صلیت، قد داخل ہے، میں نے نماز پڑھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف توجہ کر کے، منہ کر کے. فداروا کما ہم قبل البیت. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے چہرہ کر لیا کدھر؟ بیت اللہ کی طرف. وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. اور یہودیوں کو بڑا پسند تھا یہ کہ
صحابہ یا حضور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. نہیں سمجھے؟ کہتا تھا دیکھو نا نبی نیا آیا قبلہ پرانے ہیں چٹکی لیتا. نہیں سمجھے؟ وہ اہل الکتاب اور اہل کتاب کو بھی یہ بات بڑی پسند تھی. اہل کتاب سے مراد نصارہ ہے. فلما ولا وجهه قبل البیت انکروا ذلک، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو ان کو بڑا ناپسند گزرا، یعنی بڑی کراہیت گزری. ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہم لوگ جس چیز پہ مذاق اڑاتے تھے اب تو وہ جڑ ہی ختم ہے. نہیں سمجھے؟ یا یہ بھی مانا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا کہ نہ یہ نبی نہیں ہے. اگر یہ سچے نبی ہوتے نا تو جن سارے نبیوں کا جو قبلہ تھا ادھر نہ گھوم کرنا. تو دونوں مانے، یا تم پہ بڑا گناہ گزرا یا پھر یہ کہ ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ نبی نہیں. شوشہ مل گیا اسے. قال زہیر حدثنا، اب یہ جو ہے دوسری سند ہے. قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ ھذا انہ مات علی القبلہ. اب یہ ترجمۃ الباب سے تعلق ہے اس کا، سمجھ گئے نا؟ حضرت زہیر نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق نے، وہ حضرت براء ابن عازب سے اپنے کہ انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ ھذا انہ مات علی القبلہ، یعنی وہ لوگ کے بارے میں کہ جو اس قبلہ پر انتقال کر گئے قبل ان تحول، تحویل قبلہ سے پہلے، تحویل قبلہ سے پہلے. رجال یعنی لوگ مراد ہے، ماتا کا فاعل لوگ ہے. وقتلوا اور شہید کر دیے گئے. فلم ندر ما نقول فیہم، یہ صحابہ کہتے تھے کچھ صحابہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے بارے میں کیا خیال رکھا جائے. نہیں سمجھے؟ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے ان کے خیال کو صاف فرمایا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کو تباہ کر دے. ہاں اعمال کی تباہی خود اگر انسان چاہے تو کر لے. جیسے مثال کے طور پر پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، آخری عمر میں کچھ کافر ہو جائے تو پھر سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے. بات سمجھنا؟ اس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ دلیل تو ہے ہی ہیں، حضور کے جو افعال ہیں وہ بھی دلیل ہیں. اس لیے کہ چہرہ کا پھیرنا ایک قبلہ سے دوسرے قبلے کی طرف یہ کیا ہے؟ افعال ہیں، اقوال نہیں ہیں. اور صحابہ نے حضور کی اتباع کی تو یہ اس بنیاد پر یہ دلیل ہوئی کہ جس طرح سے اقوال سے احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح افعال رسول سے بھی احکام کا ثبوت ہو جاتا ہے. چلیے بات ختم ہو گئی. باب حسن اسلام المرء، اسلام کے کسی بھی انسان کے اسلام کی عمدگی کا باب. حسن مانے جانتے ہی ہیں، عمدہ کو بولتے حسن، اس سے مراد عمدگی ہے، صفتی معنی لیا. تو کسی بھی انسان کے اسلام کی عمدگی کا بیان ہے اس میں. اور یہاں پر نیکیوں میں جو کمی بیشی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے. کچھ کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک پر 10 اللہ ثواب دیتا ہے، اور کچھ کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک کرے تو اللہ 700 تک ثواب دیتا ہے. تو جس کے دل میں جیسا خلوص ہو، جیسی للہیت ہو، اسی اعتبار سے اللہ اسے ثواب دیتا ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد ایک نیکی کرے گا تو 10 فکس ہے، 10 تو ملنا ہے. لیکن مزید اس پر بڑھوتری کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اور اپنے اندر للہیت پیدا کرے، خالص اللہ کے لیے کام کرے. تو جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا اللہ اس کے ثواب میں اسی بڑھوتری کرتا اسی کے بعد. اور انہوں نے اپنے موقف کی تائید کے لیے بھی رہا کہ دیکھو جی اسلام کے یعنی اسلام، ایمان اور جو ہے دین، یہ تینوں کیا ہے؟ ایک ہی معنی. اسلام، ایمان اور دین یہ تینوں ایک ہی معنی میں ہے. جس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال یہ ایمان کا جزء ہے. قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کیا اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، کہ جب
کوئی بندہ اسلام لے آئے اور اس کا اسلام خوب عمدہ ہو جائے، اور وہ اپنی اسلام کو خوب عمدہ کر لے، مطلب خوب اچھا کر لے۔ یہاں پہ حسن سے مراد ظاہر و باطن کا یکسانیت ہے، ظاہر اور باطن دونوں کا یکساں ہونا۔ اگر کسی کا ظاہر باطن کے خلاف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عند اللہ مومن تو ہو سکتا ہے، لیکن احکام ظاہر میں وہ مومن، اب کوئی تصدیق کر بیٹھا ہے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پوجا نہیں کیا، لیکن کبھی اسلام کا ظہور بھی نہیں ہوا، ظاہر بھی نہیں کیا، دل میں لے کے بیٹھا کہ اللہ ایک ہے، رسول نبی ہے، نہیں سمجھے؟ کبھی نماز نہیں پڑھا، کبھی روزہ نہیں رکھا، نہیں سمجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ ظاہر اس کا جو ہے باطن کے خلاف ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطن ظاہر کے خلاف ہے، جیسے منافقین دکھاوے کی سب چیز کرتے ہیں، لیکن اس میں اس کا باطن درست نہیں ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہے۔ تو یہاں پر حسن سے مراد یہی ہے کہ جس مومن کا ایمان ظاہر اور باطن میں، جس مومن کے ایمان میں یا ایمان ظاہر اور باطن دونوں میں یکسانیت ہو، تو وہی حسن کمال تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے؟ کہا جب بندہ مومن ہو جائے، فحسن اسلام ہو، اور اس کا اسلام خوب عمدہ ہو جائے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفا۔ یہ زلفا کا مطلب ما تقدمہ کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ تقدمہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، یا سبقہ کے معنی میں۔ جو بندہ ایمان لے آتا ہے اور اس کا اسلام خوب عمدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کون سے گناہ؟ کانا زلفا، جو اس سے پہلے کیا، یعنی پہلے سابقہ گناہوں کو اللہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ الاسلام یہدم ما کانا قبلہ، کہ اسلام جیسے ہی مومن بندہ لاتا ہے، اس سے پہلے کے سارے گناہ کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اور وہ یعنی ایمان لانا یا اسلام لانا، یہ ماں بعد کے لیے قصاص ثابت ہے، کفارہ ثابت ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ اسے 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے، 1 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ والسیئۃ بمثلھا، اور گناہ اسی کے مثل، یعنی ایک گناہ ہے تو ایک ہی کے مثل ملے گا، 10 گناہ یا 100 یا 700 تک نہیں پہنچا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے مومن پر کہ اگر نیکی کرے اور خلوص کے ساتھ کرے تو اللہ 10 سے 700 تک، لیکن گناہ کرے تو صرف اسی کے مثل، یعنی ایک گناہ دے۔ الا ان یتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اسے درگزر بھی فرما دیتا ہے، یعنی کوئی گناہ کا ارتکاب مرتکب ہو تو اسے ایک صرف گناہ ملتا ہے، ایک گناہ پہ ایک، اور اللہ چاہے تو اسے معاف کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایک جگہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ رب العزت صرف مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی جتنے طرح کے گناہ اللہ چاہے گا تو سب کو، لیکن انسان کو سوچنا نہیں چاہیے، ہے نہیں کہ جی اب گناہ کر لیتے اللہ معاف کر دے گا، نہیں، وہ تو اللہ کی مشیت میں ہے کہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کی پکڑ کرے، بات سمجھ؟ تو ایسا عقیدہ بھی رکھنا درست نہیں، ٹھیک ہے؟ بس ایک حدیث اس کو مکمل کر لیتے، باب الگ ہو جائے گا۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها۔ کہا جب کوئی بندہ اپنے اسلام کو خوب عمدہ کر لے اور تو فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو ہر وہ نیکی جو وہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب لکھتا ہے۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور ہر وہ گناہ جو وہ کرتا ہے تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا،
تو اسی کے مثل اس کا گناہ لکھا جاتا ہے.